عظیم سامعین ذی احترام، سب سے پہلے میں منتظمین کانفرنس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اور آپ کو یہاں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم اور تعلم کا موقع عطا کیا۔ میرا ٹاپک، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، کہ پاکستان میں بچوں کا اغوا شریعت اور قانون کی نظر میں ایک تحقیقی جائزہ ہے۔ مقالہ کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ مقالے کا بچوں کے حقوق کا تصور ہے، جس میں میں نے مغرب کے خصوصی طور پر جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کاوشیں کی گئی ہیں اور وہاں پر جو حقوق کا یا رائٹس کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے پروفیسر جیب نے 1924 جنیوا کنونشن میں وہاں پر بچوں کے رائٹس کے حوالے سے نظریات پیش کیے۔ اس کے بعد انہی ریکومنڈیشن کو اور ان کی سفارشات کو جو اقوام متحدہ کا ہیومن ڈکلریشن بنایا گیا تھا، اس میں بھی ان کو شامل کیا گیا۔ بچوں کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے دنیا بھر میں بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں، بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے یونیسیف کا نام بھی سنا ہوگا۔ پاکستان میں جو سب سے ایک اچھا ادارہ یا اچھی NGOs جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہے، اس کا نام ساحل ہے۔ بچوں کے حقوق کی بہت سی جہتیں ہیں، لیکن میرا جو ان کے حوالے سے ایک خاص ٹاپک ہے بچوں کا اغوا۔ بچوں کے اغوا میں عمومی طور پر 3 جرم شامل ہیں۔ پہلا جرم ہے اغوا کرنا، دوسرا ہے ان کے اوپر تشدد کرنا، جسمانی تشدد کرنا، اس تشدد میں اس کو قتل کرنا بھی ہے، مارنا بھی ہے، تیسرا ہے ان کا جنسی استحصال۔ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں اگر بچوں کے اغوا کاری کے حوالے سے اگر اعداد و شمار اور ڈیٹا کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کا نام دینا بھی ایک ہمارے لیے وہ باعث شرمندگی ہے۔ آپ نے پچھلے 2 سال پہلے ایک واقعہ سنا ہوگا، زینب بچی کا جو مرڈر ہوا اور اغوا ہوئی، اور جس طریقے سے اس پر ایک تشدد کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستانی ریاست میں اور مختلف صوبوں نے بھی اس کے اوپر بہت کام کیا۔ اس سے پہلے بھی قوانین تھے، تو اقوام متحدہ کی نیشنل اسمبلی میں زینب الرٹ کے نام سے ایک قانون اور مسودہ پیش کیا گیا، جس کو کثرت رائے کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اب اس کے جو چیدہ یا چند اہم نکات ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر جو اس کا کمپیریٹو بنتا ہے یا تقابل بنتا ہے فقہ کے ساتھ۔ ایک سب سے پہلے زینب الرٹ میں بچے کی عمر کا تعین کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک کویسچن ہے، بہت بڑا ایک اہم سوال ہے کہ بچہ آخر کسے کہا جاتا ہے۔ OIC نے جو اس کی ریکومنڈیشن ہے، انہوں نے 18 سال کہا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف بہت سے دیگر ادارے انہوں نے 16 سال بھی کہا ہے۔ تو زینب الرٹ میں بچے کی عمر کا جو تعین کیا گیا ہے 18 سال۔ 18 سال سے اگر کم عمر کے ایک بچے کو اغوا کیا گیا ہے تو اس کو بچے کا اغوا کہا جائے گا۔ اور پھر اغوا کی جو تعریف کی گئی ہے زینب الرٹ میں، اس میں ایک یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ کسی بچے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا جائے، ارادتاً، غیر ارادتاً، زبردستی، جس طریقے سے، جس صورت میں بھی ایک ان نون پرسن جو ہے وہ اس کی جو بھی نیت ہے اس کے ساتھ اس کو اغوا کرتا ہے تو اس کو اغوا کہا جائے گا۔ تیسرا، اس میں جو سزا کا تعین کیا گیا ہے، 3 سزائیں اس میں تجویز کی گئی ہیں۔ ایک سزائے موت جو صورت میں ہوگی کہ جب بچے کو قتل کیا جاتا ہے،
اس کے بعد 14 سال کی عمر بھی ہے، عمر قید بھی ہے، یہ سزا مقرر کی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے زینب الرٹ سے پہلے مجموعہ تعزیرات پاکستان میں بھی بچوں کے اغوا کے حوالے سے قوانین موجود تھے جی۔ وہاں پر ایک ٹھگ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، تو ٹھگ کی جو ڈیفینیشن تھی اور اس کے نیچے جو سپریم کورٹ کی جو تشریحات وغیرہ یا قانونی تشریحات جو کی گئی تھیں، اس میں یہ شامل کیا گیا تھا کہ جو بھی جس شخص کو دھوکے کے ذریعے سے قتل کرتا ہے یا اس کو اغوا کر کے لے جاتا ہے تو اس کو ٹھگ کہا جائے گا جی۔ اب اس میں زینب الرٹ میں یہ کیا گیا کہ جہاں ارادتاً اور غیر ارادتاً شامل کیا گیا اور اس کو ایک الگ قانون کی صورت میں۔ اب اس کو جب ہم فقہ اسلامی میں یا شرع اسلامی میں جب اس کا تقابل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو ایک اہم جو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ بچے کی عمر کا تعین، اس میں کتنے سال کی پابندی ہے۔ فقہ اسلامی میں اور خصوصی طور پر حنفی مکتبہ فکر کی روح سے بچے میں جب بلوغت کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس کو بالغ کہا جاتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا تضاد ہے، لیکن زینب الرٹ میں 18 سال عمر اس کی مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد قتل کی جو سزا زینب الرٹ میں مقرر کی گئی ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی اس کے اوپر دو رائے نہیں ہے۔ کیوں کہ ایک شخص کا قتل جو ہے اس کے بدلے میں جو سزا شریعت میں مقرر کی گئی ہے یا تو اس کو موت کی سزا ہے یا اس کو دوسرا موت کی سزا ہے اور یا پھر دیت صورت میں ہے۔ تو اب یہ جو زینب الرٹ میں یہ جو بچوں کی سزا مقرر کی گئی ہے یہ ایک تعزیری جرم ہے۔ اس کے بارے میں ایک قاعدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کل معصیت لیس فیہا حد مقرر ففیہ التعزیر، ہر وہ جرم، ہر وہ گناہ جس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے شریعت کی طرف سے وہ تعزیر ہے، اور تعزیر کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کی جو تعین ہے سزا کا وہ ریاست اسلامی کر سکتی ہے۔ تو یہ میری معروضات آج پاکستان کے حوالے سے کچھ یہ بھی ہیں جی کہ پاکستان میں قوانین تو بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں جی۔ میرے خیال میں جتنے بچوں کے متعلق یا ہیومن رائٹس کے متعلق ہمارا جو دستور پاکستان ہے اس میں بھی بہت سا ذکر ہے، ایک حصہ ہے پورا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ بچوں کو سمگلنگ سے، اغوا سے بچانے کے لیے پاکستان میں جو موجودہ قوانین ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔